نہیں بلکہ اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ انہوں نے آپ تمام حاضرین حاضرات کو سب سے پہلے مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ میں گزشتہ سال بھی آیا تھا اور میں نے کافی مجمع دیکھا تھا، کافی لوگ حق کی تلاش میں آئے تھے، الحمدللہ یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے جب ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا کہ آج کا پروگرام کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آج سوال و جواب کی نشست ہے، لوگوں کی طرف سے سوالات آئیں گے اور ان کا جواب دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ سوال اور جواب سے جو ذہنوں میں اشکالات ہوتے ہیں، جو اعتراضات اور غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اور یہ بہت ہی پسندیدہ طریقہ ہے اور اسلام نے اس کو بہت پسند کیا ہے۔ اور انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اس انداز میں بات کرو، اس طریقے سے بات کرو جو بہت ہی مفید ہو اور مؤثر ہو۔ شریعت نے اس کا بہت خیال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باللتی ہی احسن کہا، یعنی انتہائی اچھا جو طریقہ ہو، اچھا اسلوب ہو، اچھا انداز ہو، اس انداز میں سامنے والے سے بات کی جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ الحق ضالۃ المؤمن انا وجدہا فہو احق بہا، کہ حق مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں بھی اس کو مل جائے وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ اپنا لے اس کو۔ وہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی کئی آیتیں پڑھی ہیں، جیسے سورہ کہف کی ایک آیت پڑھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ تم اہل کتاب سے، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اچھے انداز میں بات کرو، اچھے انداز میں مناظرہ کرو، لیکن اسی سے بات کی جائے گی حق کی، جو حق کا متلاشی ہو، جو حق کا چاہنے والا ہو۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ ہم سائل کو مطمئن اور اطمینان بخش جواب دینے کی کوشش کریں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے ابا کو جب کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو عمران بن حسین کے ابا نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد، آپ ہمارے عقل مندوں کو بیوقوف ٹھہراتے ہیں اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمران بن حسین کے والد، آپ کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 7 معبودوں کی عبادت کرتا ہوں، ایک تو جن میں سے 6 زمین پر ہیں اور ایک آسمان پر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا ایک بات بتاؤ کہ اگر بارش نہیں ہو، بارش رک جائے تو تم کون سے معبود کو پکارو گے؟ انہوں نے کہا اس کو جو آسمان میں ہے۔ پھر کہا کہ اگر تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو کون سے معبود کو پکارو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس معبود کو جو آسمان پر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اسی معبود کی عبادت کرو جس کو تم ہر موقع پر یاد کرتے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرا عتبہ کا واقعہ بتایا کہ جب عتبہ، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد پھر اس بات پر مسلمان ہو گئے۔ اسی طریقے سے عتبہ کو جب بھیجا کفار مکہ نے کہ اے محمد، تمہاری اس دعوت سے مقصد کیا ہے؟ اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم پورا عرب کا مال تمہارے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، اگر تم سرداری چاہتے ہو تو ہم سب مل کر تم کو سردار مان لیتے ہیں، اگر تم کو کوئی بیماری ہو گئی ہے تو ہم سب سے بڑا ڈاکٹر لا کر تمہارا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو الولید، تمہاری بات پوری ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی چند آیتیں پڑھی ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کوئی بیماری نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، وہ آپ سے زنا کی اجازت چاہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ کی پناہ، زنا بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ اس کو سمجھایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ تو کہا نہیں، کہا تمہاری خالہ کے ساتھ تو کہا نہیں، کہا تمہاری پھوپھی کے ساتھ، تو اس نوجوان نے کہا نہیں۔ تو کہا لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی خالوں کے ساتھ، اپنی پھوپھیوں کے ساتھ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ نوجوان اس عمل سے، اس برے کام سے رک گیا۔ یہ خلاصہ تھا امام محترم کی تقریر کا۔ اس کے بعد میں آج کے مقرر خصوصی کو دعوت سخن دے رہا ہوں جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشہور ہیں۔ وقت زیادہ ہو چکا، میں صرف چند باتیں ان کی نسبت سے کہنا چاہتا ہوں
کہ دیکھیے دعوت دین یعنی دین کی دعوت دینا غیر مسلموں کے اندر یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سب سے بڑا اور سب سے بہترین ٹائٹل دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے بہترین امت ہو, سب سے بہترین قوم ہو, سب سے بہترین جماعت ہو. تمہاری ڈیوٹی, تمہاری ذمہ داری, تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھی بات کی طرف بلاؤ, بری بات سے روکو اور اللہ پر ایمان رکھو. ہم نے اس دعوت کو چھوڑ دیا, نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے خلاف, اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, قرآن کے خلاف, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ یہ دین پسند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو لاتا گیا جو دین کی حفاظت کا کام کر سکیں. چنانچہ آج سے 20 سال پہلے ایسا ہی ایک شخص جو کامیاب ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا, لیکن اس نے ڈاکٹری کا باعزت پیشہ چھوڑ کر روحانی علاج میں, لوگوں کی روحانی علاج میں لگ گیا. اس کو دنیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جانتی ہے. میں انہیں اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دوں گا کہ آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے, آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے, ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے. میری مراد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور سامعین کے سوالات و جوابات کے تشریفی بخش جوابات دیں. ڈاکٹر ذاکر نائک.